السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 125۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بڑی اہم رہنمائی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مرکز ہیں تحریک حنیفی کے، جو مرکز ہیں 2 سلسلوں کے، ایک سلسلہ بنی اسرائیل، دوسرا سلسلہ بنی اسماعیل۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے جو اعتراضات ہیں ان کا رد اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ آپ کا مرکز بھی ابراہیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز بھی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اگر آپ ابراہیم کو مانتے ہو تو پھر یہ جو سلسلہ ہے بنی اسماعیل یہ بھی اسی سے ہے، اس کو بھی مان لو، پھر تم انکار کیوں کرتے ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے اعلیٰ فکر فلسفہ توحید دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے ظلم کا نظام توڑا، اس کا مقابلہ کیا، وقت کے نمرود کا مقابلہ کیا۔ تو کیا آپ کی جو تحریک ہے وہ اسی سلسلے کی ہے؟ آپ کی جڑیں اگر بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو جو مشن ہے اس پر غور کرو۔ اور تم تو وہ ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب مرکز ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور آپ نے جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ آپ کی اولاد میں یہ امامت، خلافت، حکومت آئے گی، لیکن یہ ظالموں کو نہیں ملے گی۔ لا ینال عہد الظالمین۔ تو آج دنیا کے اندر یہود و نصارہ تو ظلم کی علامت ہے۔ یہ وہ کافر اور مشرک ہیں جنہوں نے فکری طور پر بھی کفر اور شرک پھیلایا اور سماجی سطح پر بھی بد امنی قائم کی۔ سیاسی اور معاشی طور پر لوگوں کو غلام بنا لیا ہے۔ یہی کام تو فرعون نے کیا۔
یہی کام نمرود نے کیا تھا، یہی کام ظلم کے نظام میں ہے۔ اب آج کا جو کیسر اور کسرا ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ پہلے قومی انقلاب لاؤ، وقت کے مشرک ابو جہل اور مافیا کا مقابلہ کرو، اور پھر اگلے دور میں جا کر کیسر و کسرا کا مقابلہ کرو۔ اور یہ جو مرکز ہے، مرکز بیت اللہ الحرام، یہ مرکز تو سارے انبیاء کا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس مرکز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تعمیر کیا۔ طوفان نوح میں یہ مرکز گر گیا، منہدم ہو گیا، تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ تعمیر کیا ہے۔ تو اس مرکز کو تم کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور یہ جس مرکز کو تم مانتے ہو، بیت المقدس کو، وہ تو بعد میں تعمیر ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ الحرام کی اہمیت، اس کی فضیلت اور مرکزیت ارشاد فرمائی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، واو اور از، جب، جعلنا ہم نے بنایا، نون الف نا آ گیا جمع متکلم کی ضمیر، ہم نے بنایا، البیت بیت اللہ الحرام کو، کیا بنایا؟ مثابتاً، مرکز، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ۔ ذرا توجہ کوئی کیجئے اللہ رب العزت کی رہنمائی پر۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہو گئی کہ بیت اللہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، یہ اللہ نے تعمیر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ انسانیت کے لیے مرکز ہے، پناہ ہے، انسانیت کی رہنمائی کا مرکز ہے۔ وہ فکر اور فلسفہ جو اللہ نے دینا ہے، جس کو خدا شناسی کہتے ہیں، وہ اس مرکز سے ملے گا، اور پوری انسانیت کا مرکز ہے یہ، محض مسلمانوں کا نہیں ہے یہ، بلکہ ان یہود و نصارہ کا بھی یہی مرکز ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ جب اللہ رب الناس ہے تو اس کا جو تعمیر ہونے والا گھر ہے بیت اللہ، تو وہ انسانیت کا مرکز کیوں نہیں ہوگا؟ دوسرا فرمایا وہ امنا، یہ امن کی جگہ ہے۔ یہاں پر اس اعلیٰ فکر اور فلسفے کا غلبہ ہوگا جو توحید کا ہے، جو اللہ کی پہچان ہے جس میں، اور جہاں پر توحید کا نظام غالب ہوتا ہے وہاں پر امن قائم ہوتا ہے۔ یہاں بدامنی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دین غالب ہے یہاں پہ۔ وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز کی جگہ۔ یہاں پر ایک پتھر ہے جو آج بھی نصب ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہاں پر نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے ذریعے اور حجر اسود پر لوگوں سے عہد لیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت ہی ہمارے سب کچھ ہیں، لہذا یہاں نماز کی جگہ بناؤ، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، اللہ کی عبادت مراد ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے یہ حکم بھیجا، معاہدہ ہو گیا، حکم ہو گیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، دونوں باپ اور بیٹے کو، ان طہرا، کہ دونوں تم پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو۔ میرا گھر ہے کس کا؟ اللہ کا، بیت اللہ الحرام۔
سب سے پہلے اس کو پاک کرو، یہ پاک ہونا چاہیے، اس میں پاک فکر ہوگی، پاک پروگرام ہوگا، ہر اعتبار سے یہ پاک، اس کا کونا کونا پاک ہوگا، اس کی صفائی کرو، ستھرائی کرو، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر تو ہر قسم کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے، وہ باطنی ہو، ظاہری ہو، ذہنی ہو، قلبی ہو، اس کو پاک ہونا چاہیے۔ کن کے لیے پاک کرنا ہے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ جب اللہ کے گھر میں آنا ہے تو پہلے 7 چکر لگاؤ، طواف کرو۔ والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ کی طرف دل لگا کر بیٹھ کر اللہ کے ساتھ اپنی دوستی قائم کرنا، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں، کہ ہم عبادت کریں، ہمارا قلبی رجحان 100% اللہ کی طرف، ادھر ادھر کے خیالات ختم ہو جائیں۔ والرکع، اور رکوع کرنے والے، السجود، سجدہ کرنے والے۔ 4 اللہ رب العزت نے عبادت کے عنوان ارشاد فرمائے: طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اور یہ رکوع ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سجدہ، اللہ کی عبادت، مقصد اللہ کے سامنے جھکنا۔ میرے عزیزو، آج بھی ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر جا کر جب واپس آئیں تو تہی دامن آتے ہیں، خالی ہاتھ۔ کیا لے کے آئے ہیں وہ؟ بھائی اللہ کے گھر جا کر جب واپس آنا ہے تو ہمارا قلب پاک ہونا چاہیے، ہمارا دماغ تمام علیشوں سے پاک ہونا چاہیے، تمام فلسفوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک ہی فلسفی ہے، فلسفہ توحید، اور وہاں اپنے دل کو اللہ سے جوڑ کر یہ عہد کر کے آئیں رکوع اور سجدے کے ذریعے کہ ہم نے جا کر یہاں سے اللہ کے اسی دین کو غالب کرنا ہے، اپنے سماج کو اس سے پاک کرنا ہے۔ اگر ہمارا سیاسی نظام ہوگا تو وہ عدل کا ہوگا، اللہ کا دیا ہوا۔ اگر ہمارا معاشی نظام ہوگا، اللہ کا ہوگا، اور ہمارا خاندانی نظام، فیملی لائف، سماجی ڈھانچہ، قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، پوری انسانی سماج کی تشکیل، یہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ ہے بیت اللہ الحرام کا وہ اعلیٰ مشن، اعلیٰ مقصد جو آج بھی ہم نے زندہ کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تو اس کی مرکزیت اللہ نے ارشاد فرما دی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ فکر اور شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔